عزیز دوستو، دو تین باتیں آپ کی خدمت عالی مرتبت میں اس تعلق سے عرض کرنی ہے۔ ہم اللہ نے فضل کیا ہے، بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، بڑی آسانیاں۔ اب کہاں وہ دور گیا کہ جب یہاں سے لوگ کراچی ساحل سمندر پر پہنچتے تھے اور وہاں سے پھر ہفتے میں یا 10 دن میں بحری راستے سے حرمین جاتے تھے اور 6 ماہ وقت لگتا تھا، اور پھر وہاں سے جا کے خط ڈالا جاتا تھا اور وہ پہنچتا تھا تو خبر آتی تھی کہ لوگ خیریت سے چلے گئے۔ آپ صاف ستھرے کپڑوں میں اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ آرام سے جا کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، چند منٹوں میں بورڈنگ پاس وصول کرتے ہیں، اور آپ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے کھلتے ہوئے ٹیبل پر آپ کے لیے پانی، کھانا، چائے رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ اس سے اترتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے حرمین شریفین جاتے ہیں۔ باوجود اس کے شکوہ کس بات کا ہے؟ اتنی آسانی اور سہولت کے باوجود آزمائش کس بات کی؟ کیوں نہیں ہم مطمئن ہو پاتے؟ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ لے جانے والے بہت ساری باتیں غلط بھی کر دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ جو بتاتے ہیں کئی دفعہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم وہاں کوئی بہترین سیر کرنے گئے تھے کہ ہمیں اعلیٰ ہوٹل چاہیے تھا؟ ہم وہاں کھانے پینے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں بڑا بہترین پیکج چاہیے تھا؟ ہم تو گئے تھے دروازہ رسول پہ حاضری دینے۔ تو وہاں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا کھانا کھاؤ تاکہ زیادہ وقت حرم شریف میں رہ سکو، وہاں تم عبادات کر سکو۔ لیکن ہم غیر مطمئن سا سفر کرنا اور غیر مطمئن سا گزارا کرنا اور غیر مطمئن سا لوٹ آنا اور باتیں اس طرح کی کرنا کہ جو ہم سے سنے وہ بھی تھوڑا غیر مطمئن سا ہو جائے، اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ اور اگر کبھی کوئی دشواری ہو بھی جائے، اگر کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے، اگر کسی وجہ سے چلے کسی کی کوتاہی کی وجہ سے صحیح کوئی اذیت آ بھی جائے، میں نے ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ غیر مطمئن دیکھا ہے۔ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، میں حرم شریف میں تھا تو کچھ لوگ شکوہ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا جو یہاں آنے کے لیے بھی لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ویسے بھی تو لوگ لوٹ لیتے ہیں نا، تو یہ تو بڑا اچھا نہیں، لوٹ بھی لیتا تو پھر بھی خیر تھا، ہمیں حضور کے روضے تک تو پہنچا دیا ہے نا، دیکھو نا لے کہاں آیا۔ لیکن اگر کوئی کسی وقت تکلیف ہو بھی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، فرمایا وہ اس پہ صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی حرمین شریفین جائیں نا تو ذوق شوق ساتھ لے کے جائیں، غصہ اور آرام گھر چھوڑ کے جائیں۔ یہ واپس آ کے کرنا آرام بھی اور غصے بھی اور اپنی ذات، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا پیسہ، یہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ وہاں غلامی لے کے جائیں، فقیری لے کے جائیں، خالی جھولی لے کے جائیں۔ اگر آپ کہیں گے نا میری پہلے بھری ہے تو مشکل ہو جائے، خالی لے کے جاؤ تاکہ واپس لوٹو تو بھر کے جھولی عطا کیا جائے۔ میرے بھائی، حضور کے دروازہ نور پر تو انسان کو فقیروں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے، وہاں تو اسے گدھا بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے کہ وہ یہاں مانگنے آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو، اسے پگھل جانا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو تصویریں کیسے یاد آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ دیکھو چلیں آپ نے کھینچ لی بڑی جگہوں پہ، لیکن میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو انہیں تو زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر دیکھو، حضور کے سامنے کھڑا ہو بندہ مواجہ شریف پر، اور اس نظریے کا بندہ ہو کہ محبوب اپنی قبر انور میں حیات ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے۔ پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت، اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو۔
کوئی اس کے علاوہ کام نہیں. خدا را 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف پہ, 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ. کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا, جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں, یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے, یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں ساری. اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جی. بھئی یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں, جو کھرچ بھی ڈالی جائیں تو ذہنوں سے جدا, تو بہت زیادہ انکساری سے